بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ کا عذاب دینا یہ صرف آگ کے پیدا کرنے والے رب کا حق ہے۔ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی انسان کو زندہ یا مردہ جلائے۔ انسان جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ زندہ آگ کے اندر جلا نہیں سکتے، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ اور جو انسان ایسا کرتا ہے وہ مالک کائنات سے گویا اس کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن جب رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو وہ اپنے مالک کو کیا جواب دے گا۔ سانحہ سیالکوٹ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایک انسان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اسلام نے جتنی بھی حدود نافذ کی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی حد نہیں ہے جس کے اندر انسان کو جلایا جائے۔ ہاتھ کاٹنا چوری کی حد ہے، پھر قتل کے بدلے قتل کرنا یہ حد ہے، اور پھر جو شادی شدہ زناکار بدکار ہے اس کی رجم سزا ہے۔ لیکن جلانا کوئی بھی حد اسلام نے مقرر نہیں کی، جلانے کی اجازت نہیں دی۔ تو جو بھی حدود ہوتی ہیں اس کو نافذ کرنا یہ عوام کا، پبلک کا کام بھی نہیں ہے۔ یہ کام ہے جو ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے، یہ عدالت کی ذمہ داری ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ عوام کا، پبلک کا یہ حق نہیں بنتا کہ کسی بھی انسان کو پکڑ کر وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جرم، چاہے وہ کسی بھی جرم کے اندر ملوث ہو، اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ سزا دینا یہ ریاست کا کام ہے۔ تو جتنی بھی حدود اسلام نے مقرر کی ہیں ان حدود کو نافذ کرنے کا حق اسلام نے سلطنت کو، ریاست کو دیا ہے، جو کہ عوام کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک عوام نے اس حق کا غلط استعمال کیا اور پھر اوپر سے دوسرا جرم یہ کیا کہ اس انسان کو زندہ جلا دیا گیا، تو یہ ایک اور سنگین جرم ہو گیا۔ تو ایسے مجرموں کو سزا واقعی دینی چاہیے جو اسلام کو، ملک کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بات تو اسلام کے اوپر ہی آئے گی کیونکہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اسلام نے ایسی تعلیم ہرگز نہیں دی۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف واقعہ ہوا ہے۔ اسلام نے کہیں پہ بھی ایسا کسی بھی انسان کو حکم نہیں دیا، اور حدود تو اسلام نے عام لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اس کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے ان حدود کو نافذ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے ان لوگوں کے اوپر بھی رحم فرمائے، ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے۔ ہمارے ہاں ہر انسان دوسرے انسان کو گستاخی سمجھتا ہے۔ جو بھی انسان اپنے ذہن کے اندر جو عقیدہ سوچ بنائے ہوئے ہے اس کو اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ملتی، پیارے پیغمبر کی حدیث میں نہیں ملتی، تو وہ انسان آپ کو گستاخی سمجھے گا۔ جس انسان کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اسلام کے بنیادی ارکان کے اوپر عمل بھی نہیں کرتا، وہ بھی دوسرے انسان کے اوپر جہالت کا یا گستاخی کا فتویٰ ٹھوک دیتا ہے، اور کہیں پہ بھی کسی بھی انسان کو گستاخ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو ضرورت ہے جو قوم کے مصلح اصلاح کرنے والے ہیں، جو قوم کی اصلاح کرنے کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی بات کو کھل کر بیان نہیں کرتے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس مسئلے کو جتنے بھی اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے بیان کر دینے چاہیے، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ ایسے معاملات کے اندر خصوصاً جب حدود کا جو نفاذ ہے وہ کس نے کرنا ہے، وہ عوام کا یا پبلک کا کام تو نہیں ہے۔ تو جذبات دوسروں کے برانگیختہ کر کے، ان کے جذبات کو بھڑکا کر، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ انسان کو بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز کے ساتھ گستاخ ڈکلیئر کیا بیٹھا ہے۔ اگر ایسی گستاخی واقعی میں کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کو سزا دینا یہ حکومت وقت کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن کو کوئی کھول کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن گرد و غبار میں اٹا پڑا ہے۔ مسجدوں کے اندر جاؤ تو سارے قرآن، کوئی بھی ایسا قرآن، بہت کم مساجد کے اندر ایسا ہے کہ قرآن آپ کو محفوظ ملیں گے۔ ان کے اوراق پھٹے ہوئے
اور وہ قرآن پاک جو ہے وہ شہید کیے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ قرآن پاک کی عزت اور احترام آپ کو مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر نہیں ملے گا، لیکن مرنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے۔ مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد آپ کو بہت کم ملے گی، لیکن باہر بازاروں میں ہر جگہ پہ آپ کو عاشق رسول ملے گا۔ صبح کی نماز میں دیکھو تو آپ کو مسجدوں کے اندر کہیں 1 2 3 کہیں ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں صبح کی نماز پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے، کہیں 1 صف 2 صف، اور جمعہ کی نماز میں دیکھیں تو آپ کو مسجدیں بھری پڑی ملیں گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کے نمازی ہوتے ہیں وہ باقی ایام میں کہیں اور چلے جاتے ہیں؟ وہ انہی گلی محلوں کے اندر رہتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس پیارے پیغمبر کی حدیث کے سامنے اپنی ضد کو، اپنی انا کو، اپنے باطل نظریات اور عقائد کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں، لیکن عشق رسول کے دعوے اور اس کے اوپر جو ہے مر مٹنے کے لیے ہر وقت مارنے اور مروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو اسلام نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے اوپر آپ کو عمل کہیں پہ نہیں ملے گا، یا عمل ملے گا بھی تو بہت کم ملے گا، لیکن دعوے بہت بڑے بڑے آپ کو ملیں گے۔ تو اسلام نے آپ کو دعوے کرنے کے لیے تو نہیں کہا، بلکہ اسلام نے آپ کو عمل کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سب سے بہترین عمل کس کا ہے، یہ دوڑ دنیا کے اندر لگانی چاہیے۔ اور اگر کہیں کسی انسان سے ایسی گستاخی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو گستاخ ملتا بھی ہے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، آپ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، اس کا جو کیس بنتا ہے وہ آپ کیجئے، لیکن حدود کا نافذ کرنا یہ کسی عام انسان کو حق نہیں پہنچتا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر اسلامی قانون ہے ہی نہیں، اسلامی حدود کا نفاذ ہی نہیں ہے، تو پہلے اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ آپ اگر کسی انسان کو یوں پکڑ کے کہیں گے کہ یہ انسان گستاخ ہے، اس کو پکڑ کے کہیں چوک چوراہے کے اندر مار دیں گے، کل کہیں اور پہ بھی ایسا واقعہ ہوگا، تو یہ فساد فی الارض کا ایک باعث بن جاتا ہے۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس نے واقعی میں گستاخی کی بھی نہیں ہوتی، جو بعد میں ثبوت اور دلائل کی بنیاد پر دیکھا اور پرکھا جاتا ہے کہ اس انسان نے گستاخی کی ہی نہیں ہوتی، بغیر کسی وجہ کے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر بڑی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام عوام جو ہے اس کے اندر شعور پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے نہ صرف ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی بلکہ اسلام کے نام کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے دنیا میں اسلام کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے، اسلام نے ایسا کیا ہے، یہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ اسلام نے تو کہیں بھی ایسا کوئی بھی ایسی حد مقرر ہی نہیں کی جس کے اندر کسی کو جلایا جائے۔ جلانے کی تو حد اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی حدود ہیں اسلام نے وہ نافذ کی ہیں، صاف صاف ان کو بیان کیا ہے، لیکن ان حدود کو نافذ کرنا بھی وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔